بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے۔ نمبر 1، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا، بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی۔ مشرک دو ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ نمبر 2، خاتمے جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں اڈیل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلید ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن عرقہ نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گرا گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا، اسے چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے۔ گھاٹی میں قرار یابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیامگاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے معراج پتھر میں بنا ہوا وہ گھڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو باتیں۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا
تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی مانا ہے۔ پھر نعرہ لگایا اعلو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ مشرکین کے موقف کی تحقیق۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو ان کا ارادہ مدینے کا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ شہیدوں اور زخمیوں کی خبرگیری۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیلم کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ اسیلم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حال میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لائی ہے؟ قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہیں تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہیں زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی
اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہہ تیگ کیا تھا۔ وہ جنبلا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر میں ہی شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخیرق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خونی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا، آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہے ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کی آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرا گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اس کی گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اس کھیر ڈال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اسے دعا فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ تم کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا الہ الحق، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔